ان لوگوں کو جو اسلام کے نام پر بم دھماکے کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ اس طریقے کے بہت سارے واقعات پوری دنیا میں ہیں کہ کوئی ایک شخص کسی جگہ پر جاتا ہے، اپنے آپ کو بم کے ذریعے جان ختم کر دیتا ہے اور پھر اس کو لبادہ دین کا ڈالا جاتا ہے. تو کیا ان لوگوں کا دین سے کوئی تعلق ہے جو اپنے آپ کو بم دھماکے میں مار دیتے ہیں؟ دہشت گردی کا حملہ کہیں بھی ہو، آتنکوادی حملہ کہیں بھی ہو، اس کے بعد عام لوگوں کی حالت اور میڈیا کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے. تو اس طریقے کے کسی بھی حملے کے بعد کیا حکومت اور میڈیا لوگوں کو سکون دینے کا کام کرتی ہے یا خوف اور ٹینشن بڑھانے کا کام کرتی ہے؟ کیا اسلام میں بے گناہ لوگوں کو مارنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ ایک ورڈ ہے جہاد اور دوسرا ورڈ ہے دہشت گردی، آتنکواد. جہاد اور دہشت گردی میں فرق کیا ہے؟ اصل فرق کیا ہے؟ لفظ جہاد. الزام ہم پر یہ ہے کہ ان کی مسجدوں میں، ان کے مدرسوں میں، باقاعدہ جمعہ کے خطابات میں ان کے مولوی لفظ جہاد کے لیے قوم کو اکساتے ہیں. کیا یہ درست ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام آداب، میں آپ کا میزبان ذیشان برکاتی اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں ہماری خاص پیشکش جس کا نام ہے میں اور علماء مشائخ. الحمدللہ ہاشمی چینل کی اس کوشش کو، اس کاوش کو آپ نے بہت پسند کیا. ہمارے پہلے ایپیسوڈ کو آپ نے بڑی محبتوں اور عنایتوں سے نوازا اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے اس پروگرام کی یہ خاصیت رہتی ہے کہ ہم کسی موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور اس موضوع پر مدلل اور مفصل بات کرنے کے لیے کسی ایسی شخصیت کا انتخاب کرتے ہیں جو اس موضوع پر ایکسپرٹ ہو. تو آج کا یہ پروگرام دیکھنا آپ شروع کر چکے ہیں ہاشمی چینل پر. اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے جلدی سے سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ اس طریقے کے تمام تر پوڈ کاسٹ آپ دیکھیں جس سے آپ کے ایجوکیشن میں اضافہ ہو، آپ کی جانکاری میں اضافہ ہو. آج کا ہمارا جو یہ پروگرام ہے، جو یہ خاص پوڈ کاسٹ ہے جس کا نام ہم نے اسلام اور اسلام پر آتنکواد اور دہشت گردی کے جو الزام عائد کیے جاتے ہیں اس طرف منسوب کیا ہے. تو آج کا یہ ایپیسوڈ بہت اہم اور دلچسپ ہونے والا ہے کیونکہ ہم ان سوالات کو اٹھائیں گے جو میڈیا اور دنیا بھر میں مسلمانوں کے بارے میں اکثر اٹھتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ایک بہت خاص مہمان ہیں جنہیں کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ نام ہے جنہیں نہ صرف دوردرشن جیسے بڑے پلیٹ فارمز پر بارہا مدعو کیا گیا بلکہ ملک کی بڑی بڑی یونیورسٹیز بھی اپنے علمی پروگراموں میں خاص طور پر انہیں بلاتی ہیں. ہمارے مہمان ہیں مفتی خالد ایوب مصباحی صاحب قبلہ، جو اپنی صاف، سادہ اور مدلل باتوں کے لیے جانے جاتے ہیں. تو ناظرین کرام، آج ہم ان سے کھل کر وہ سوال کریں گے جو اکثر میڈیا اور دنیا کے لوگ مسلمانوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تاکہ ہم حقیقت اور غلط فہمی میں فرق واضح کر سکیں اور سننے والے خود سوچ سکیں کہ اصل میں اسلام امن اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے یا دہشت گردی کا پیغام دیتا ہے. تو ان تمام تر سوالوں کو آئیے اسی موضوع کے خاص ایکسپرٹ یعنی کہ عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی خالد ایوب مصباحی صاحب سے اس خاص کنورزیشن کا آغاز کرتے ہیں جس سے ہمارے علم میں اضافہ ہو. سب سے پہلے مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ مفتی صاحب قبلہ. ظاہر ہے کہ آپ کئی تحریکوں سے جڑی ہوئی شخصیت ہے، بہت ساری ذمہ داریاں ہیں اور الحمدللہ آپ اتنے کام کر رہے ہیں کہ جن کاموں سے قوم و ملت کا بہت فائدہ ہے، تو اس کے باوجود بھی آپ نے ہمیں وقت دیا، میں بہت شکر گزار ہوں. شکریہ آپ حضرات کا، آپ کے چینل کا کہ کم سے کم اسی بہانے بھلی باتیں، اچھی باتیں اور ضروری باتیں ملت تک پہنچ جاتی ہیں. بہت شکریہ مفتی صاحب. تو آئیے سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں سیدھا سوالوں سے تاکہ آپ کا وقت تمہید میں اور ان سب چیزوں میں ضائع نہ کروں. خاص کانٹینٹ پہ ہمارا فوکس رہتا ہے تو میری کوشش یہ رہتی ہے کہ آپ جو 1 گھنٹہ ہمارے پروگرام کو دے رہے ہیں یا 1.5 گھنٹے ہمارے پروگرام کو دے رہے ہیں تو وہ 1-1.5 گھنٹہ ضائع نہ ہو. مفتی صاحب قبلہ، ہمارا یہ پوڈ کاسٹ روایتی پوڈ کاسٹ کی طرح نہیں ہوتا ہے جس میں ہم آپ سے آپ کی پسند یا آپ کی شادی یا بچوں سے ریلیٹڈ سوال کریں. میرا ذہن اس طریقے کا نہیں ہے. میں یہ چاہتا ہوں کیونکہ ہمیں پتا ہے آپ کن ٹاپکس پر کتنی مہارت رکھتے ہیں، تو میری آج کوشش یہ ہے کہ میں اسلام اور آتنکواد کے جو الزام اسلام پر عائد کیے جاتے ہیں اس پر کھل کر آپ سے بات کروں. تو اجازت ہے آپ کی؟ جی بالکل بالکل. ماشاءاللہ. میں سب سے پہلا سوال مفتی خالد ایوب مصباحی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں رکھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ اسلام کا نام لے کر غلط کام کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں کا برین واش کرنا، لوگوں کو اسلام کا نام لے کر بہکانا، یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟
ایسا ہے کہ اسلام کا نام لے کر کوئی غلط کیوں کرتا ہے، تو اگر اس کو ہم تھوڑا سا بڑے لیول پر دیکھیں جی تو چیز اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ یہاں پر اسلام کا نام چسپاں کرنا کسی بھی طور پر درست نہیں۔ جیسے ایک چور اگر چوری کرتا ہے اور وہ انڈیا کا رہنے والا ہے تو یوں نہیں کہا جائے گا کہ انڈیا کا آدمی چوری کیوں کرتا ہے، جی بلکہ چوری ایک سنگین جرم ہے۔ اب چاہے انڈیا کا باشندہ کرے یا دنیا کے کسی خطے کا باشندہ، وہ ایک جرم ہے۔ تو دہشت گردی یا کوئی بھی برا کام کوئی بھی انسان کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ اگر کوئی مذہب کا رشتہ جوڑتا ہے تو جوڑنے والے کی نیت میں فطور ہے۔ جی برائیوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، برائیوں کا کسی ایک اسپیشل کمیونٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اچھائیاں اور برائیاں کسی بھی طبقے میں، کسی بھی ملک کے باشندوں میں اور کسی بھی کیٹیگری کے لوگوں میں پائی جا سکتی ہیں۔ جی تو لہٰذا برائیوں کو صرف برائیوں کے نقطۂ نظر سے دیکھا جانا چاہیے، اس کا کوئی بھی تعلق مذہب سے یا ملک و ملت سے نہیں جوڑا جانا چاہیے۔ جی جی ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب قبلہ، دوسرا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہے، ان لوگوں کو جو اسلام کے نام پر بم دھماکے کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس طریقے کے بہت سارے واقعات پوری دنیا میں ہیں کہ کوئی ایک شخص کسی جگہ پر جاتا ہے، اپنے آپ کو بم کے ذریعے جان ختم کر دیتا ہے اور پھر اس کو لبادہ دین کا ڈالا جاتا ہے، تو کیا ان لوگوں کا دین سے کوئی تعلق ہے جو اپنے آپ کو بم دھماکے میں مار دیتے ہیں؟ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ جانیں کہ وہ کیوں کر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے اگر آپ سروے یا انالائسس کی بات کریں تو بہت سارے فگر کار فرما ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ ذاتی مفادات کے لیے کرتے ہیں، کچھ لوگ کسی کا اعلی کار بن کے کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے کچھ الگ قسم کے مفادات ہوتے ہیں، وہ جانیں۔ ہم تو اپنے اسلام کی سیدھی سادی کہانی جانتے ہیں کہ اسلام میں اس طرح کی کسی بھی چیز کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کامن سینس بھی یہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی اسلامسٹ بن کر کے اس طرح کا غلط کام کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ شو کرنا چاہتا ہے کہ اسلام کو بدنام کرے۔ جیسے مان لیجئے کہ ایک آدمی اسپیشل کسی کمیونٹی سے کوئی کہے کہ میں فلاں مذہب کا ماننے والا ہوں اور میں یہ کام کر رہا ہوں، تو وہ اسپیشل اس جرم کے وقت مذہب کو بیچ میں کیوں لا رہا ہے؟ کہیں نہ کہیں اس کی نیت میں فطور ہے، یا اس کو لگایا گیا ہے کہ یہ بہانہ بنا کر کے مذہب کو بدنام کیا جائے۔ جیسے حالیہ دنوں ہمارے ملک میں کشمیر میں کچھ اٹیک ہوئے، اور جنہوں نے اٹیک کیا وہ پکڑے نہیں گئے اب تک، اور کوئی سچائی سامنے نہیں آ پائی کہ کون ہے، لیکن بنا سچائی سامنے آئے ہوئے بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کم سے کم وہ مسلمان تو نہیں ہو سکتے، اور اگر شکل و شباہت سے وہ مسلمان نکل جائیں تو یہ مانا جائے گا کہ ان کے اندر اسلام کہیں سے کہیں تک نہیں ہے۔ اسلام یہ کہاں اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی سے کلمہ پڑھوائیں یا کسی سے کلمہ سنیں، اور کوئی کلمہ پڑھ لے تو ٹھیک اور نہ پڑھے تو اسے بلاسٹ کر دیں؟ کم سے کم اسلام کی نہ ایسی کوئی تعلیم ہے، نہ اسلام کی میں ایسی کوئی گنجائش ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام سے اس طرح کی چیزوں کو جو جوڑا گیا ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ 2 دہائیوں کے آس پاس کا وقت گزرا ہے۔ اگر ان 2 دہائیوں کو ہٹا لیجئے تو آج اس سال پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو 1500 سال کمپلیٹ ہوئے ہیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی حیات سے لے کر آج تک اسلام پر 14 صدیاں گزری ہیں۔ 14 صدیاں کسی مذہب پر گزری ہوں اور وہ مذہب ایسا خونخوار مذہب ہوتا تو دنیا میں ایک آدمی سے بڑھ کر کے وہ 200 کروڑ کی آبادی نہیں بن جاتی۔ یعنی 8 ارب کی آبادی میں سے 2 ارب آبادی ڈائریکٹ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فالوور ہے اور آپ کی تعلیمات کو قبول کرتی ہے، یہ آسان بات نہیں ہے۔ اور اگر کوئی مذہب اتنا خونخوار ہوتا تو دنیا اس کے قریب بھی نہیں آتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک کے نقطۂ نظر سے ان تمام چیزوں کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کی آیت میں تو اللہ رب العزت نے یہاں تک ارشاد فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا، جس نے کسی انسان کو، کسی جان کو بغیر ناحق طور پر قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے بڑی بات نہیں کہی جا سکتی۔ لہٰذا جو بھی اس طرح کی کارستانیاں انجام دیتے ہیں وہ جانیں، اور یہ تو دنیا کی ذمہ داری بنتی ہے، اتنی ریسرچ اکیڈمیز ہیں اور اتنے انٹلیکچوئل لوگ یہاں پر بستے ہیں اور دنیا کا نظام چلانے والے لوگ بستے ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ریسرچ سامنے لائیں۔ اور جب گلوبل ٹیررزم انڈیکس سامنے آتا ہے تو تمام فگر سامنے آ جاتے ہیں کہ کیا کیا سچائیاں ہیں، کون لوگ اعلی کار ہیں، کیوں کام کر رہے ہیں۔ بہرحال اسلام کا ان تمام چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ واہ، ناظرین اکرام، بہت اچھی بات مفتی صاحب قبلہ نے کی۔ پہلگام حملے ہو یا اس طریقے کا کوئی بھی حملہ ہو جہاں کلمہ پڑھا کر
یا لوگوں سے مذہب پوچھ کر مارا جاتا ہو تو ایسے لوگ مسلمان تو نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ اسلام کی تعلیم میں اس طریقے کی کوئی بھی چیز نہیں پائی جاتی ہے جو اسلام یا مسلمانوں پر الزام میڈیا کی طرف سے عائد کیا جاتا ہے۔ مفتی صاحب قبلہ، اب بات کرتے ہیں کہ دہشت گردی کا حملہ کہیں بھی ہو، آتنکوادی حملہ کہیں بھی ہو، اس کے بعد عام لوگوں کی حالت اور میڈیا کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے کے کسی بھی حملے کے بعد کیا حکومت اور میڈیا لوگوں کو سکون دینے کا کام کرتی ہے یا خوف اور ٹینشن بڑھانے کا کام کرتے ہیں؟ دیکھیے، سوال بہت بڑا ہے۔ سوال بہت بڑا اس لیے ہے کہ دنیا میں جتنی حکومتیں پائی جاتی ہیں، جتنے طرح کے نظام پائے جاتے ہیں، سب کا اپنا ایک الگ اسٹائل ہوتا ہے۔ بلکہ ایک ملک کے اندر بھی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، ان سب کے کام کرنے کا اسٹائل، ان کی آئیڈیالوجی سب کچھ الگ ہوتی ہے۔ لہٰذا ایک لگی بندی بات تمام مملکتوں پر، تمام حکومتوں پر چسپاں نہیں کی جا سکتی۔ ہر اسٹیٹ کا اپنا گورننگ اسٹائل ہوتا ہے۔ البتہ اگر ہم اپنے ملک کے تناظر میں بات کریں تو حکومت پر تو میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا، اتنی گزارش کرنا چاہوں گا کہ حکومت کو ہمیشہ سیکولر مائنڈ ہونا چاہیے، اور جس چیز کی ہمارے پولیٹیشین شپت لیتے ہیں ان پر کھرا اترنا چاہیے، تاکہ انڈیا کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی روح بچی رہے۔ یہ گزارش البتہ میڈیا سے یہ کہنا چاہوں گا، اور اپنے ملک کے تمام باشندوں سے بھی کہنا چاہوں گا، ہمارا ملک میڈیا کو لے کے بہت بدنام ہو چکا ہے۔ اتنا بدنام ہو چکا ہے کہ اس کے لیے ایک اسپیشل اصطلاح گڑھ لی گئی ہے، گودی میڈیا۔ اور مجھے لگتا ہے، دیکھیے، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، عدلتی بدلتی رہتی ہیں، لیکن میڈیا کسی بھی ڈیموکریسی کا چوتھا پلر ہوا کرتا ہے۔ اگر یہ پلر بدنام ہو گیا، اور بدنام ہو ہی گیا ہے، یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں جو الیکٹرانک میڈیا ہے یا پرنٹ میڈیا ہے، اسے گودی میڈیا کہہ کے ٹال دیا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو ڈیجیٹل میڈیا کھڑا ہوا ہے اس کی باتیں زیادہ سنی جاتی ہیں۔ اور آپ دیکھیے، ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بھی تو ایک ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو ہی کر رہے ہیں، تو اس پلیٹ فارم نے ان کی جگہ لے لی ہے۔ اور اگر اب بھی میڈیا نے اپنے اندر سدھار نہیں پیدا کیا تو ابھی تک تو رینکنگ نیچے گرتی جا رہی تھی، اب آہستہ آہستہ جتنی تھوڑی موڑی ٹی آر پی بچی ہے وہ بھی چلتی چلی جائے گی، اور اس کا خطرناک خمیازہ ہمارے ملک کو اور ملک کے باشندوں کو بھی بھگتنا پڑے گا کہ ہماری آل اوور امیج بہت زیادہ ڈاؤن ہو چکی ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ کہیں بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس حادثے میں یا کچھ بھی ہو جائے تو میڈیا ہمیشہ غیر جانبدار بن کر کے اپنا کام کرے۔ دہشت پھیلانا یا مزید خطرات بڑھانا یا اس کو بہت الگ قسم کی سٹوری وغیرہ بنا کر کے مطلب اس کو بہت دہشت کا ماحول پیدا کرنا، تو جتنے بڑے مجرم دہشت گرد ہوتے ہیں کئی بار اتنا ہی بڑا جرم غیر شعوری طور پر اس طرح کے لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ بہت اچھی بات، میڈیا کی ذمہ داری کیا ہے، اور کہیں بھی حملہ ہو اس کے بعد کس طریقے کے حالات ہو سکتے ہیں، اس پر بہت اچھی بات کی ہے۔ اچھا مفتی صاحب قبلہ، مزید ہمارے علم میں اضافہ یہ فرمائیں کہ کیا اسلام میں بے گناہ لوگوں کو مارنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس پر اگر روشنی ڈالیں۔ اسلام میں بے گناہ لوگوں کو مارنے کی کیا گنجائش ہو؟ اسلام کی تو تعلیمات کا نچوڑ ہی ہے اللہ کے مخلوق کی خدمت۔ سبحان اللہ۔ ایسی درجنوں درجن احادیث کریمہ ہے، بلکہ قرآن پاک میں اس امت کا جو انٹروڈکشن پیش کیا گیا، اللہ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اے امت محمد، تم سب سے بہترین امت ہو اس لیے کہ تم جسے لوگوں کے لیے ظاہر کیا گیا، اس لیے کہ تم اچھائیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ تو ہمیں پیدا ہی کیا گیا ہے لوگوں کے لیے، ظاہر ہی کیا گیا ہے لوگوں کے لیے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کے کام آئے۔ دوسری حدیث پاک کے مسلم شریف کی من استطاع منکم ان ینفع اخاہ فلینفعہ، اگر تم سے ہو سکتا ہے کہ تم کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہو تو پہنچا کیوں نہیں دیتے۔ ایک اور حدیث پاک کے مسلم شریفی کی، اس میں دین کی تعریف کی گئی، ڈیفینیشن بتائی گئی، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تو کتنی احادیث ہیں جن میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کا حکم دیا گیا، ان کے کام آنے کا حکم دیا گیا، اور پھر اس کو بھی اگر مخلوق کو کیٹیگرائز کیا جائے، جیسے بڑے بوڑھوں کا سپورٹ کیسے کرنا ہے، بیواؤں کی مدد کیسے کرنا ہے، عورتوں کے ساتھ کیسے اچھا سلوک کرنا ہے، بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، جانوروں کا کیسے بھلا کرنا ہے، تو لمبی داستان۔ جس اسلام کا مطلب جس اسلام کی تعلیمات گھومتی ہوں خدمت خلق کے آس پاس میں، اس میں کسی کو بے گناہ مارنے کی اجازت کہاں ہو سکتی ہے؟ اور ابھی میں نے آیت کریمہ پیش کی سورہ مائدہ کی، جس نے ناحق طور پر ایک جان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ تو یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ تو اسلام کسی بے گناہ کو مارنے کا تصور بھی ایک سچے مسلمان کے دل میں نہیں ہو سکتا۔
ماشاء اللہ. تو بے گناہ لوگوں کو مارنا کیسا ہے، اس پر بہت اچھی قرآن اور حدیث کے ذریعے مفتی صاحب قبلہ نے ہماری رہنمائی فرمائی. مفتی صاحب قبلہ، ایک بہت اہم سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں اس پر اس طریقے سے جواب ہو کہ ہمارے یوتھ کے ذہن میں وہ جواب گھر کر جائے. ایک ورڈ ہے جہاد اور دوسرا ورڈ ہے دہشت گردی، آتنکواد. جہاد اور دہشت گردی میں فرق کیا ہے، اصل فرق کیا ہے؟ جی، جہاد عربی زبان کا لفظ ہے جی، جس کا مطلب ہوتا ہے اسٹرگل کرنا، محنت کرنا، جد و جہد کرنا. ٹھیک، ایک بات. اور دہشت گردی کا مطلب ہوتا ہے دہشت پھیلانا، خوف پھیلانا، ٹیرر پھیلانا. ٹھیک. جہاد جو ایک اصطلاح ہے، ٹرم ہے، اس کا یوز ہوتا تھا اگر کسی نے آپ پر ظلم کیا ہے، آپ پیڑت ہیں تو آپ اپنا ڈیفینس کریں. جی. اگر آپ کی نظر میں کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کا ڈیفینس کریں اور اس کا مظلوم کا سپورٹ کریں. اگر کہیں حق اور ناحق کا مقابلہ چل رہا ہے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ حق کے سپورٹ کے لیے کھڑے ہوں اور ناحق کے مقابل میں کھڑے ہوں. تو اس ٹرمنالوجی میں جو کام ہوتا تھا اسے جہاد کہتے ہیں، اسی کو جہاد حق کہتے ہیں، اسی کو مقاتلہ کہتے ہیں. اور کئی مرتبہ جہاد جو ہوتا تھا وہ اپنے سیلف ڈیفینس کے طور پر ہوتا تھا. جیسے اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ اَوْ كَمَا قَالَ تَعَالَى. ٹھیک، یعنی ان لوگوں سے قتال کرو، ان لوگوں سے لڑائی کرو جو تم سے لڑائی کرتے ہیں، یعنی جو تم پر اٹیک کرتے ہیں تو ان پر اٹیک کرو. اور اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اسلام کا اصول یہ ہے کہ اسلام نہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم سہتا ہے. اگر کوئی ظلم کرے گا، یعنی اسلام یہ نہیں کہتا کہ اگر کوئی آپ کو ایک تھپڑ مارے تو آپ دوسرا گال پیش کر دیجئے، یہ نہیں کہتا ہے. اسلام کہتا ہے جیو جینے دو، اور ہم نہ ظلم کریں گے نہ ظلم سہیں گے. بلکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا انصر اخاک ظالما کان او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے تمہارا بھائی ظالم ہو یا مظلوم ہو. تو صحابہ نے سوال کیا رسول اللہ ظالم کی مدد کا کیا مطلب ہے؟ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے. تو حضور نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم کرنے سے روکو، اس کا ہاتھ پکڑ لو. تو اسلام کا ہی مزاج ہے، اسلام نہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم سہتا ہے. ایک دوسرے حدیث پاک ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ ہم کسی کو تکلیف پہنچائیں گے نہ تکلیف برداشت کریں گے. تو یہ اسلام کا سیدھا سا فنڈا ہے. جہاں تک بات ہے دہشت گردی کی، تو دہشت گردی ہوتی ہے اندھی، اور دہشت گردی نام ہے انارکی کا، لا قانونیت کا، درندگی کا، خونخواری کا. یعنی دہشت گردی میں کوئی اصول، قاعدہ، نیم کچھ نہیں ہوتا. دہشت گرد جس کو چاہتا ہے بلاسٹ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اڑا دیتا ہے، جو اس کے ہتھے چڑھ گیا مر گیا. یعنی اس سے کچھ شدھ بدھ نہیں ہوتی. وہ ایک پاگل یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک بندر ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں تلوار آ گئی، جس پہ چاہتا ہے لہراتا پھر رہا ہے. تو یہ ہوتی ہے دہشت گردی. اس کا جہاد جیسی پاکیزہ چیز سے کوئی دور دور تک لینا نہیں ہے. نمبر 3، اسلامک جو جہاد ہوتا ہے اس کے ساتھ 1000 ٹرمز جڑی ہوئی ہیں. مان لیجئے جیسے سب جانتے ہیں قرآن پاک کی آیت کریمہ بھی ہے چور کی سزا ہے ہاتھ کاٹنا. تو کیا انڈیا میں ایک بات نافذ ہوتی ہے؟ پتہ نہیں ہے. آج ہی سلام ٹی وی پر ایک پروگرام تھا، وہاں پر یہ بات آئی تو میں نے وہاں پر بھی عرض کیا زنا کی سزا، چوری کی سزا، اور اس طرح سے کتنی ہی چیزیں ہیں جو انڈین کانسٹیٹیوشن اپنانے والے لوگوں کے لیے اور جمہوری ملک میں، ڈیموکریٹک کنٹری میں وہ چیزیں نافذ ہی نہیں ہوتی. ان کا تعلق ہے ٹھیٹ اسلامی مملکت سے. جہاں اسلامی حکومت ہو یا جہاں اسلامی حکومت ہے وہاں پر یہ چیزیں نافذ ہوتی ہیں. اب جہاد جو نافذ ہوتا تھا وہ اسلامی حکومت کے ساتھ نافذ ہوتا تھا، انڈیویجول کیس ہی نہیں ہے. یعنی ایک آدمی تلوار اٹھا کر کہتا ہے میں جہاد کر رہا ہوں، کوئی تعلق ہی نہیں اس کا. کہاں اسلامی حکومت؟ نمبر 2، اسلامی حکومت میں آپ کو بادشاہ کی پرمیشن چاہیے، ریٹن پرمیشن چاہیے، بادشاہ کہے، اور پھر یہ ثابت ہوتا ہو کہ ہاں آپ حق کے لیے لڑ رہے ہیں، آپ مظلوموں کے سپورٹ میں کھڑے ہیں، آپ ظالم کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں. کتنی ٹرمز ہیں؟ نہ کوئی ٹرمز، نہ کوئی لینا نہ دینا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بڑا مجرم وہ آدمی ہے جو دہشت گردی بنام جہاد کر رہا ہے، اتنے ہی بڑے مجرم وہ لوگ بھی ہیں، وہ انٹلیکچوئلز بھی ہیں، وہ میڈیا ہاؤسز بھی ہیں جو یہ جانتے ہوئے کہ کہیں سے کہیں تک ان چیزوں پر، یہ جو دہشت گردیاں ہو رہی ہیں ان پر جہاد کی ٹرم اپلائی ہی نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ انہیں جہادی کہتے ہیں. اور ان کی بدنیتی اس وقت صاف طور پر ظاہر ہو جاتی ہے جب وہ جہاد کو الگ الگ روپ میں پیش کرتے ہیں. مان لیجیے لو جہاد ہے، اور یہ لینڈ جہاد ہے، اور یہ مان لیجیے کہ
ایجوکیشن کا جہاد ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے دن ہی سے تم جہاد کو بدنام کرنا چاہتے تھے اور ایک الگ ٹائپ کی چیز کو الگ جگہ پر لے جا کے فٹ کرنا چاہتے تھے. لیکن اب یہ چیزیں چلتی التی نہیں ہیں. یہ میں جتنی بھی باتیں عرض کر رہا ہوں یہ کھلی کتاب کی طرح موجود ہیں. نہ عام طور پر ان سب چیزوں کا جمہوریت میں کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. لہذا یہ دو بالکل الگ ڈائریکشن کی چیزیں ہیں. ایک قانون سے بندھی ہوئی چیز ہے, ایک لا قانونیت ہے. ایک جگہ اندھا پن ہے اور انسانیت ہے. جہاد میں یہ اصولوں میں سے ہے کہ اسی سے لڑا جائے گا جو تم سے لڑنے کے لیے سامنے تیار ہو. کسی عورت پر سے ہاتھا پائی نہیں ہوگی, کسی بیمار سے کچھ معارضہ نہیں ہوگا, اسی طرح سے بچوں کے ساتھ کوئی کچھ نہیں ہوگا, بلکہ درخت تک نہیں اکھاڑے جائیں گے, کسی کے عبادت خانوں کو مسمار نہیں کیا جائے گا. تو کیا اتنے ٹرمز کے ساتھ کسی دہشت گردی کا کوئی تعلق ہوتا ہے؟ تو دہشت گردوں کا کوئی تعلق نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ دہشت گردی کی پوری تاریخ اور جہاد کی پوری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیے, زمین و آسمان کے فرق نظر آتے ہیں. اور جہاد کا بنیادی فلسفہ جو ہوا کرتا تھا وہ یہ ہوا کرتا تھا کہ دنیا میں اگر کوئی دادا گیری دکھا رہا ہے نا تو اسلامی حکومتوں کو کے نمائندوں کو کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ دادا گیری ختم کریں. یہی وجہ ہے کہ سب اپنے جاموں میں رہتے تھے. اور یہ جو ہیں ان کا کوئی مذہب نہیں ہے, ان کا کوئی لینا دینا نہیں, یعنی یہ گینگسٹر ٹائپ کے لوگ ہیں. انہیں صرف اپنا ایک ٹیرر قائم کرنا ہے. جی ماشاءاللہ, بہت اچھی بات. میں سمجھتا ہوں کہ تمام میڈیا ہاؤسز کو مفتی صاحب قبلہ کا یہ جواب سننا چاہیے. جس طریقے سے آپ آتنکواد اور جہاد کا پرناؤنسیشن ملا کے کرتے ہیں, جہاد بہت الگ چیز ہے, آتنکواد دوسری چیز ہے. تو آج سے ملانا کم سے کم بند کر دیں, اور کہیں بھی اگر ایسا حملہ ہوتا ہے جس کا تعلق اسلام کی تعلیم یا مسلمانوں سے نہیں ہے تو اسے جہادی کا ٹائٹل نہ دیا جائے. مفتی صاحب قبلہ دوران گفتگو یہاں پر ایک بات چاہیں تو میں ایک بات اور بھی ایڈ کر سکتا ہوں. وہ یہ ہے, ISIS سمیت جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں پکڑی گئی ہیں اب تک دنیا میں متعارف ہوئی, جب ان کا ڈیٹا دیکھا جاتا ہے تو کمال کی بات یہ, دلچسپی کی بات یہ ہے کہ ان کا سب سے زیادہ ٹارگیٹ مسلمان ہوئے ہیں. ISIS کا اور اس طریقے کی تنظیموں کا 90% ان کا ٹارگیٹ مسلمان ہوئے ہیں. مسلم مملکتوں میں ہو رہے ہیں, مسلمانوں کو اڑا رہے ہیں مسلمان. تو یہ کون سا جہاد ہو گیا ابھی؟ اس کا کیا لینا دینا؟ تو یہ کچھ نہیں ہے, یہ صرف خون خرابہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں, مان لیجئے کہ ISIS کا جو سرغنہ پکڑا گیا تھا, بہت بعد میں راز کھلا کہ وہ مسلمان تھا ہی نہیں. ایسا بارہا ہوتا ہے. تو سچی بات یہ ہے کہ ایک جیو پولیٹکس کا یہ بڑا گیم ہے, ٹھیک ہے نا, اور اسی گیم کا اس طرح کے لوگ علائق کار بنتے ہیں. جی ماشاءاللہ, کتنی اچھی باتیں مفتی صاحب قبلہ نے بہت سارے ڈاؤٹس ہمارے اور میڈیا کے کلیئر کیے ہیں. جو کام میڈیا کا تھا وہ مفتی خالد ایوب مصباحی صاحب کر رہے ہیں. مفتی صاحب, دوران گفتگو آپ نے ایک ورڈ کا یوز کیا, لو جہاد. الزام ہم پر یہ ہے کہ ان کی مسجدوں میں, ان کے مدرسوں میں باقاعدہ جمعہ کے خطابات میں ان کے مولوی لو جہاد کے لیے قوم کو اکساتے ہیں. کیا یہ درست ہے؟ اگر یہ درست ہوتا اور اس طرح کی کوئی بات ہوتی, میں تو بلکہ کئی بار مجھے ترس بھی آتا ہے ان سادہ لوگوں پر جو بیچارے سوشل میڈیا کے تھرو اس طرح کی باتوں کا اور غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. جن لوگوں کا کام نفرتیں پروسنا ہے اور جو پروپیگنڈا چلاتے ہیں, ایجنڈا چلاتے ہیں, وہ تو چلاتے ہی ہیں, وہ تو بیچارے بکے ہوئے لوگ ہیں. ان سے کیا شکوا تو ان لوگوں سے ہے جو اس طرح کے پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں. کیا اسلام انڈیا میں نیا ہے؟ نہیں. 800 سال کسے کہا جاتا ہے جس مذہب کے ماننے والوں نے اتنی صدیوں یہاں حکومت کی ہوں. اگر وہ دھرم پریورتن کروا رہے ہوتے تو نقشہ پلٹا ہوتا. جی بالکل. اگر وہ لو جہاد کر رہے ہوتے تو سچویشن ہی کچھ اور ہوتی. جی لہٰذا ان حقیقتوں سے پردہ نہ اٹھوایا جائے تو زیادہ بہتر ہے. جی انڈیا کی ہسٹری کوئی ڈھکی چھپی ہسٹری نہیں ہے. نمبر 2, آپ نے جیسا کہ کہا کہ کیا مسجدوں سے اس طرح کی کوئی بیان بازی ہوتی ہے, تو ہم تو اوپن ہیں, ہماری ہر چیز اوپن ہے. نہ ہمارا قرآن ڈھکا چھپا ہے. ہم تو کہتے ہیں ہر زبان میں, جس زبان میں آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں ہم آپ کو ٹرانسلیشن اویلیبل کروائیں گے. ہماری کتابیں اوپن ہیں, ہماری مسجدوں کے دروازے اوپن ہیں, اور بہت ساری مسجدوں کی خفیہ ریکارڈنگ وغیرہ بھی ہوتی ہے. آپ کھلے, ہمارے تو لاؤڈ اسپیکر بجتے رہتے ہیں, بلکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے لاؤڈ اسپیکر کو حکومت چھیڑ خانی نہ کرے, انہیں جاری رہنے دی جائے. حکومت خود ہی ہٹا رہی ہے, تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ہماری تقریریں آپ سنیں. جو کچھ بھی ہے اوپنلی ہے, کوئی لکا چھپی کا کھیل نہیں ہے. اور ایز اے مسلم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسلام لکا چھپی کا کھیل ہے ہی نہیں. جو کچھ ہے کھلی کتاب ہے, پڑھے دیکھے سمجھے آئے. غلط فہمیوں کا کیا کہنا, جو کچھ ہے آپ مطلب ایویڈنس کی بنیاد پر بات کیجئے, سامنے بیٹھ کے باتیں کیجئے.
اب ویسے تو کوئی کچھ بھی کہتا رہتا ہے کہ اسلام نے کہا گیا کہ نان مسلم جہاں بھی ملے اسے اڑا دو اور اسے مارو. اگر اس طرح کی باتیں ہوتی تو میرے بھائی کامن سینس سے بھی سوچو کہ شتابدیوں مسلمان یہاں رہا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ پیڑت رہا ہے, مظلوم رہا ہے یا مائنورٹی میں رہا ہے, پاور میں رہا ہے. بہت کچھ ہوا جا سکتا تھا اگر اس طرح کی کوئی سچائیاں ہوتی ہیں, لیکن جب سچائیاں ہے ہی نہیں تو اس کا کیا علاج. واہ جی, بہت اچھی بات یہ لفظ جہاد اور اس طریقے کے جو بھی مسلمانوں پر الزام عائد کیے جاتے ہیں تو مفتی صاحب قبلہ نے بہت اچھی اس کی تشریح کی. اچھا مفتی صاحب قبلہ, میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سب کے لیے ایک درس ہے, اپنوں کے لیے بھی غیروں کے لیے بھی. تو آج کے اس خاص پروگرام میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے امن و شانتی کا کیا درس ملتا ہے, اگر کسی ایک واقعے کو یا کسی کا آپ نقشہ کھینچیں تو وہ کیا تعلیمات محمدی ہوگی جو آپ دنیا تک پہنچانا چاہیں گے؟ بہت ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت کا ایک روشن باب ہے. اتنے اگزامپلس نظر آتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. جیسے صلح حدیبیہ کو دیکھ لیں, مسلمان چاہتے تو اس وقت مکہ کا نظام تہو بالا ہو سکتا تھا, لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی وسلم نے قطعاً یہ چیز گوارا نہ فرمائی. نمبر 2, میثاق مدینہ ہے. مدینہ منورہ ایک ایسا شہر تھا, بلکہ یوں کہہ لیجیے ایک ایسا اسٹیٹ تھا جہاں پر کئی کمیونٹیز رہتی تھی. مسلمان رہتے تھے, یہودی رہتے تھے, مشرکین رہتے تھے اور کرسچن رہتے تھے. ان سب کو مل جل کے کیسے رہنا ہے, اس کا گورننگ اسٹائل طے کیا پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی وسلم نے. اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کے لیے باضابطہ یوں کہہ لیجیے کانسٹیٹیوشن بنایا. اور اسی طرح سے فتح مکہ کے موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے 13 سال کے دشمن جنہوں نے ستایا اور جنہوں نے حالات اس طرح کے بنا دیے کہ آپ نے اپنا شہر مکہ چھوڑا اور مدینہ تشریف لے گئے. جب آپ فاتحانہ انداز سے ان کے بیچ میں پہنچے تو آپ کی عاجزی کا عالم یہ تھا کہ اونٹ کی جو کوہان ہوتی ہے اس کوہان سے عاجزی کی وجہ سے آپ کا سر جھکا ہوا تھا, بار بار اس کوہان سے آپ کی پیشانی ٹچ ہوئی جا رہی تھی. اور اس وقت کچھ صحابہ کرام جوش میں تھے. اور ایک انسان کا نیچر ہے, جب انسان ایک زمانے تک پیڑت رہا ہو اور اچانک اسے طاقت مل جائے اور وہ ستانے والے کے پاس پہنچتا ہے تو ایک عجب قسم کا انتقامی جذبہ ہوتا ہے. صحابہ کے اندر وہ جذبہ تھا اور وہ نعرہ لگا رہے تھے الیوم یوم الملحمہ, آج بدلہ لینے کا دن اور آج قیمہ بنانے کا دن ہے. تو حضور نے اس میں ایک لیٹر کی چینجنگ کی اور ارشاد فرمایا الیوم یوم المرحمہ, آج رحم فرمانے کا دن ہے. اور پھر پورا ایک واقعہ ہے, اہل مکہ کو آپ نے یوں کہہ کر کے آزاد کر دیا کہ فرماتے ہیں میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا, لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء, تمہارا کوئی گناہ نہیں, تم سب کو میں نے آزاد کیا اور تم سب آزاد ہو. ایک لفظ میں آپ نے ہتھکڑیوں میں بندے ہوئے لوگوں کو آزاد فرما دیا. تو اس طرح سے پیغمبر اسلام کی تعلیمات ہیں. اگر احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے تو ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی, سچا مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اور ایک حدیث پاک ہے المسلم من سلمہ الناس والمؤمن من امنہ الناس علی اموالہم و دمائہم, مسلمان وہ ہے جس سے لوگ محفوظ رہیں اور مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنے خون اور جان و مال کو محسوس کریں. یعنی مسلمان اور مومن کی ڈیفینیشن ہی یہ بتائی گئی کہ وہ دوسروں کے لیے سلامتی اور امن کا ذریعہ بنے. تو ایسی کتنی ہی تعلیمات ہیں اور پیغمبر اسلام کی زندگی میں اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں کہ آپ نے معاف فرمایا, آپ نے عفو درگزر سے کام لیا, آپ نے ایسے اصول بنائے کہ الگ الگ کمیونٹی کے لوگ مل کے کیسے رہ سکتے ہیں, آپ نے انتقامی جذبات کے بجائے رحم والے جذبات کو ترجیح دی, تعلیمات بھی ایسی دیں اور اپنے صحابہ کی تربیت بھی اسی نہج پر کی. سبحان اللہ. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے امن و شانتی کا کیا درس ملتا ہے, اس پر بہت اچھا جواب ہم نے سماعت کیا. مفتی صاحب قبلہ, میں پھر سے آپ جواب دے چکے ہیں مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک خاص سوال ہے, اس کا جواب آپ اس میں کچھ باتیں ایڈ کر کے بھی فرمائیں. کیا انڈین میڈیا خاص طور پر یا ورلڈ میڈیا, اگر ہم دونوں کو ملا لیں تو میڈیا اسلام کے بارے میں کسی خاص جو ہے کہ موقع کے تحت یا خاص منصوبے کے تحت اسلام کو بدنام کرنے کی سازش میڈیا ہاؤسز رچ رہے ہیں, یا یہ ان پر الزام ہے کہ جس طریقے سے میڈیا انٹرنیشنل میڈیا ہو یا نیشنل میڈیا ہو, کوئی بھی ایسا موقع ہوتا ہے تو مسلمانوں کے بارے میں ان کی جو رپورٹیں چلائی جاتی ہے تو وہ کسی خاص منصوبے کے تحت ہے یا وہ اپنا کام کر رہے ہیں؟ لگتا تو ایسا ہے کہ یہ ایک سازش کے تحت ہے, لیکن واللہ خیر الماکرین,
اللہ رب العزت بہترین تدبیر فرمانے والا ہوتا ہے. جی آج کی دنیا کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ تکنیک نے اور انفارمیشن کی سہولیات نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ کسی کو بھی بے نقاب کرتے ہوئے وقت نہیں لگتا، اور کسی کے بے نقاب کرنا بہت آسان ہو چکا ہے. خاص طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس طرح سے مسلسل گرو کر رہا ہے اور وہ جہاں تک پہنچ چکا ہے تو بہت ساری چیزیں بے نقاب ہیں. جہاں تک بات میڈیا کے کردار کی ہے تو بے شک شک کی سوئیاں میڈیا کی طرف گھومتی ہیں، فلم انڈسٹری کی طرف گھومتی ہیں، اور اسی طرح سے مستشرقین کی طرف گھومتی ہیں. اور اس لیے کہ اس طرح کا کنٹینٹ انہوں نے زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی کوشش کی ہے. جیسے 9/11 کے بعد میں ایک سروے ہوا تھا، اس میں پایا گیا کہ جتنے بھی ٹیرر اٹیکس ہوتے ہیں اس میں 78% کا رخ اسلام کی طرف پھرایا جاتا ہے. ٹھیک، جبکہ ٹیرر اٹیکس کی وجہ سے پر ایئر جو موتیں ہوتی ہیں ان کا آنکڑا 2000 سے لے کے 2500 تک ہوا کرتا ہے. اور ٹوٹل ورلڈ پاپولیشن میں دیکھا جائے تو 8 ارب کی آبادی میں سے اگر 2000 اور 2500 لوگوں کا آنکڑا نکالا جائے تو یہ 0.0003% ہوتا ہے. یعنی اتنا مائنر آنکڑا یہ ہے، اور اس کا اسپیشلی کسی مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہو سکتا. اور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ جتنی بھی دہشت گردیاں بنام اسلام ہوئی ہیں یا ہو رہی ہیں یا انہیں شو کیا جاتا ہے کہ بنام اسلام ہیں، ان کا شکار کون بنا، جب ہم اس کے آنکڑے محسوس کریں گے، اس کے آنکڑے دیکھنے کی کوشش کریں گے تو پتہ چلے گا کہ 90% اس کا شکار خود مسلمان ہوئے ہیں. تو ماحول ایسا کریٹ کر دیا جاتا ہے. جیسے مان لیجئے گھٹنائیں ہونا کوئی نئی بات نہیں، کمیونل ہونا بھی کوئی نئی بات نہیں ہے. دنیا میں دشمنیاں پائی جاتی ہیں اور معمولی باتوں پر دور تک پہنچا دیا جاتا ہے. لیکن جہاں اس طرح کی کوئی گھٹنا گھٹتی ہے تو اسے اتنا نمک مرچ مسالہ لگا کے آگے بڑھایا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے گویا کی ایک پوری لہر چل رہی ہے اس کی، اور پورا ماحول خراب کر دیا جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایگزیکٹ میڈیا اور ٹیررسٹ دونوں مل کر کے دنیا میں دہشت پھیلا رہے ہیں. وہ پریکٹیکل طور پر کر رہے ہیں، اور میڈیا ہاؤسز گویا ان کی رپورٹنگ اور وہ جو چاہتے ہیں اس منشا کو پورا کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ کئی مرتبہ جتنے بڑے مجرم ٹیررسٹ ہیں اسی درجے کے مجرم وہ لوگ بھی ہیں، وہ ہاؤسز بھی ہیں، وہ دماغ بھی ہیں جو اس کو اس طرح سے پروموٹ کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیررزم کے پروموشن کا ذریعہ ہے. اگر ایسے لوگ جو دہشت پھیلانا چاہتے ہیں ان کی دہشت کو وہ کوریج نہ ملے جو ملنا چاہیے تھا تو وہ خود اپنی موت مر جائیں گے، ان کے مشن میں فیل ہو جائیں گے وہ. بہت اچھی بات ہے. میڈیا کا کیا کردار ہونا چاہیے اور کس طریقے سے غیر جانبدار ہو کر اسے کام کرنا چاہیے، اس حوالے سے بہت اچھی بات. اچھا مفتی صاحب قبلہ، اب جب ظاہر ہے امن و شانتی کی اتنی بات ہوئی گئی تو ایک سوال میں اس میں ایڈ کروں گا کہ بڑے علماء اور لیڈر امن قائم کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیا ان کی بات نوجوانوں تک پہنچ رہی ہے یا علماء اور لیڈروں کی باتیں نوجوانوں تک نہیں پہنچ رہی ہے؟ اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ لیڈرز کیا کر رہے ہیں وہ جانیں. ہم لوگ چونکہ علماء برادری سے تعلق رکھتے ہیں لہذا ہم اپنی بات کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ امن قائم کرنا یہ علماء کا کام نہیں. امن کا پیغام دینا علماء کا کام ہو سکتا ہے. ہاں یہ بات ہے کہ ان کی بات کتنی پہنچ رہی ہے اور اپنی باتیں کتنی پہنچا رہے ہیں. تو علماء دو قسم کے ہیں. کچھ علماء، ایک بڑی تعداد وہ ہے جو روایتی علماء کی ہے، اب اس میں ان کے سادہ لوئی کہہ لیجئے یا جنریشن گیپ کہہ لیجئے یا تکنیک سے دوری کہہ لیجئے، تو ان کی اپنی جو بساط ہے اس کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں. ان کے کام اور ان کے خلوص میں سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. اور جن کو نئے پلیٹ فارم سے جن کی آگاہی ہے یا زمانے کے جدید چیلنجز کو جو لوگ سمجھتے ہیں تو وہ اپنی بساط کے مطابق کام کرتے ہیں. لیکن بہرحال میں یہ بات ضرور جانتا ہوں کہ علماء اپنی بساط کے مطابق اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. اب علماء کے جو پلیٹ فارمز ہیں وہ پلیٹ فارمز ہیں، ان میں فرسٹ ہے مسجدوں کا پلیٹ فارم. آپ اتنی لاکھوں کی تعداد میں مسجدیں ہمارے ملک میں ہوں گی، کوئی سنگل مسجد ایسی نہیں دکھا سکتے جہاں سے کچھ غلط میسج دیا جاتا ہو. ان تمام مسجدوں سے امن باہمی کا، بقائے باہمی کا میسج ہمیشہ دیا جاتا ہے. الگ الگ موقعوں پر اسپیشل طور پر دیا جاتا ہے، جنرلی طور پر بھی دیا جاتا ہے. نمبر 2، علماء کرام جو لکھا سکتے ہیں وہ اپنا کام لکھ کر کے کرتے ہیں. اور وہ علماء جو پبلک فیگر ہیں اور جن کی پبلک تک ریچ ہے اور پبلک پلیٹ فارمز کے تھرو جو اپنی باتیں پہنچا سکتے ہیں تو وہ ویسے پہنچا رہے ہیں. یعنی
علماء کے پاس جتنے بھی پاسبل سورسز ہیں جی جن کے تھرو اپنی باتیں پہنچا سکتے ہیں پہنچا رہے ہیں. مزید گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ گورنمنٹ اس طرح کے لوگوں کو پروموٹ کرے اور پلیٹ فارمز اویلیبل کروائے. یہ اسٹیٹ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. تو اسٹیٹ اگر پلیٹ فارم اویلیبل کروائے تو مجھے لگتا ہے کہ اسٹیٹ کی امیدوں پر یہ لوگ بھرپور کھرے اتریں گے. اب جہاں تک بات ہے کہ نوجوانوں تک وہ بات کتنے % پہنچ رہی ہے اور کتنے نہیں، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آج کا نوجوان، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، میڈیا ہاؤس ہے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا کی شکل میں ہو یا الیکٹرانک میڈیا کی شکل میں ہو، اس سے ایک حد تک اوب چکے ہیں اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر، اکاؤنٹس پر وہ اویلیبل ہیں. تو اب ان پلیٹ فارم پر زیادہ سے زیادہ اس طرح کا کنٹینٹ پہنچانے کی ضرورت ہے. جو پہنچانے والے ہیں وہ اپنی بساط کے مطابق پہنچا رہے ہیں، اور اگر اسٹیٹ یہ چاہتا ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر یہ چیزیں پہنچیں تو پھر اسٹیٹ کو اس میں کچھ فیسلٹیز پرووائڈ کروانی ہوگی، لیکن اپنی اپنی بساط کے مطابق یہ کام ہو رہا. جی ماشاءاللہ. اچھا، ہم پر جو الزام ہے اس کا آخری سوال، ہم پر یہ بھی الزام ہے کہ ہم جب مدرسوں میں اپنے بچوں کا داخلہ کراتے ہیں یا عالم کلاس، حفظ کلاس جو بھی پڑھتے ہیں، تو ہماری پڑھائی میں کچھ نفرتی باتیں پائی جاتی ہے یا نفرت پڑھائی جا رہی ہے. اور اگر یہ الزام صحیح ہے کہ ہماری پڑھائی میں نفرت کی باتیں پائی جاتی ہے تو انہیں بدلنے کی ذمہ داری کس کی ہے، یا الزام ہی بے بنیاد ہے؟ یہ الزام ہی بے بنیاد ہے. آپ پوائنٹ آؤٹ کیجیے، کتابیں، مدرسوں کی کتابیں، جو بھی مدرسوں کا سلیبس چلتا ہے وہ ہر جگہ اویلیبل ہے. آپ کتابیں پوائنٹ آؤٹ کیجیے، کتنے اردو، عربی وغیرہ کے ماہرین آپ کی یونیورسٹیز میں ایز اے پروفیسر آپ گورنمنٹ سے سیلری لے رہے ہیں، ان سے نشاندہی کروائیے. بتائیے کہ کون سا کنٹینٹ ایسا ہے کہ جو نفرتیں سکھا رہا ہے یا جو غلط باتیں سکھا رہا ہے. ایسا کچھ ہے ہی نہیں. مجھے لگتا ہے کہ تشریحات کسی کی غلط ہو سکتی ہیں، ترجیحات غلط ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کی تعلیمات غلط نہیں ہیں. لہٰذا عام طور پر مدرسوں میں اس طرح کی کوئی بات نہیں سکھائی جاتی. اور اگر کسی بھی مدرسے کے پلیٹ فارم سے یا کسی بھی مسلمان کے تھرو اس طرح کا کوئی بھی کنٹینٹ عام کیا جاتا ہے تو ہم خود بڑھ کے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان پہ پابندی لگائیے. جو آپ سورسز اپنا سکتے ہیں، طریقے اپنا سکتے ہیں، پابندی لگائیے، ان کی گرفتاری کیجیے. اس طرح کے مدرسے اگر کچھ ایسے ہیں انہیں بلڈوز کیجیے، انہیں بند کیجیے، جو کر سکتے ہیں کیجیے نا، کھلی آزادی ہے نا. لیکن یہ قطعاً ناجائز ہوگا، یہ بہت غیر منصفانہ طریقہ ہوگا کہ آپ نہ تو جانچ کریں گے، نہ آپ تحقیق کریں گے، نہ پوائنٹ آؤٹ کریں گے، اور یوں بدنام بھی کریں گے. اور بدنام بھی صرف کسی ایک کیٹیگری کو یا چند لوگوں کو نہیں، پورے مسلمانوں کو اور تمام پورے اسلام کو بدنام کریں گے. یہ نہایت ظلم ہوگا. ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کہیں ایسا کنٹینٹ پایا جاتا ہے تو آپ اس کو جو سزا دے سکتے ہیں دیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ انصاف آپ میں بھی ہونا چاہیے. ایسا نہیں چلے گا کہ دوغلی پالیسی ہو، نہ آپ جانچ کریں گے، بدنام بھی کریں گے. یہ سب کچھ نہیں ہونے والا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ پڑھی لکھی جنریشن ان تمام چیزوں کو ڈھنگ سے سمجھتی ہے. آج کی دنیا صرف بھکت نہیں رہ گئی ہے، آج کی دنیا پڑھ لکھ گئی ہے، اور ہر ہاتھ میں ریسرچ کے مطلب سورسز موجود ہیں. ہر آدمی گوگل کر سکتا ہے، اے آئی کے تھرو انفارمیشن حاصل کر سکتا ہے، سچائی کو جان سکتا ہے. کون سی لینگویج ایسے جو ٹرانسلیٹ نہ ہوتی ہے؟ میں تو کہتا ہوں اگر آپ کو کوئی لینگویج نہیں بھی آتی تو تکنیک نے اتنے سورسز اویلیبل کروا دیے ہیں کہ آپ ان کی مدد لیجئے. لیکن پوائنٹ آؤٹ تو کیجئے نا. لیکن پوائنٹ آؤٹ کریں گے کب؟ جب ہوگا تب نا. نفرتی وہ لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ نہ ہم نفرتی، نہ ہمارا مذہب نفرتی. ناظرین اکرام، جس طریقے سے مدرسہ اور مدرسے میں پڑھنے والے لوگوں کے خلاف ایک پروپیگنڈا خاص کر ہمارے ملک میں چلایا گیا ہے کہ وہ ان ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، نفرت پڑھایا جاتا ہے، دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے، میں ان تمام لوگوں سے کہنا چاہوں گا اگر آپ کو مدرسے دہشت گردی کا اڈا لگتے ہیں، مدرسے آتنکواد کا اڈا لگتے ہیں، تو آئیے ہمارے مدرسے میں بیٹھیے اور دیکھیے انہیں کس طریقے سے محبت پڑھائی جا رہی ہے، انہیں کس طریقے سے امن پڑھایا جاتا ہے، انہیں کس طریقے سے بھائی چارگی پڑھائی جاتی ہے. مفتی صاحب قبلہ، آخری سوال، یہ تو سارے الزامات سے جس کا ماشاءاللہ مدلل مفصل آپ نے جواب دیا. اب میں یہ چاہتا ہوں آپ ہماری قوم کو کیا نصیحت دینا چاہیں گے اسی حوالے سے کہ ہمیں کتنا اپ گریڈ ہونا ہے یا ہم میں کیا کمی ہے جس کو ہم پورا کر سکتے ہیں، جس سے پوری دنیا میں کوئی ایسا سندیش جائے، کوئی ایسا پیغام جائے کہ ہمارے حضور کی تعلیم یہ ہے. اس حوالے سے آخر باتیں. جی، میلاد النبی کا موسم ہے. پہلی بات تو یہ میں کہنا چاہوں گا اپنے تمام ناظرین سے اور اپنے تمام سامعین سے، میرے بھائی بہت زندگی ہم نے فضولیات کے حوالے کر دی. اللہ رب العزت نے جس ذات کو ہم سب کے لیے آئیڈیل بنایا ہے
ہم سب کو بھی چاہیے کہ اب مزید ٹھوکریں نہ کھائیں، مزید رسوا نہ ہوں، اس ذات کو سچ مچ اپنے لیے آئیڈیل بنا لیں، اتباع سنت کریں، حضور کی سنتیں جانیں سمجھیں، انہیں اپنی پریکٹیکل لائف میں اپلائی کریں۔ نمبر 2، جیسا کہ آپ نے ابھی ذیشان بھائی سے بہت سارے سوالات سنے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ذیشان بھائی نے جو سوالات یہاں کیے ہیں وہ سوالات ان کی اپنی ذہن کی پیداوار تو نہیں ہے، بلکہ جو گردشوں میں ہیں، جو سوال گھوم رہے ہیں دنیا بھر میں، جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، وہ آپ نے جمع کی ہیں اور ان کے متعلق سوالات کیے ہیں۔ تو آپ اور ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا ہمیں کس نظر سے دیکھ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا ہمیں جس نظر سے بھی دیکھ رہی ہے اس کے پیچھے ہماری جو بڑی کمزوری ہے وہ کمزوری ہے جہالت، یعنی ہم تعلیم کو آج بھی اتنا سیریسلی نہیں لے رہے ہیں جتنا لینا چاہیے، آج بھی ہم اسلام کو اتنی گہرائی کے ساتھ نہیں پڑھ پا رہے ہیں جتنا پڑھنا چاہیے، آج بھی ہماری ترجیحات وہ نہیں جو ہونی چاہیے۔ لہٰذا بہت اہتمام کے ساتھ گزارش ہے، تعلیم پہ محنت کیجئے، اپنی ترجیحات ٹھیک کیجئے۔ ترجیحات ٹھیک کرنے سے مراد کھان پان، فیشن، مکان، گاڑیاں اور شادی بیاہ، ان سب پہ کم سے کم خرچ کیجئے، اور جتنا زیادہ ہم پیسہ تعلیم پہ خرچ کر سکتے ہیں، امت کی عمومی صلاح و فلاح پہ خرچ کر سکتے ہیں، ان تمام چیزوں پہ خرچ کریں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا جو زمانہ ہے یہ نہایت فتنوں کا زمانہ ہے، قدم قدم پہ فتنے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے فتنوں کی نشاندہی فرمائی اور ارشاد فرمایا قرب قیامت ایمان بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا جتنا ہاتھ میں آگ کا انگارہ لینا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس عہد میں ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو جتنا زیادہ روحانیت سے جوڑ سکتے ہیں روحانیت سے جوڑیں، اپنے آپ کو نیک بنائیں، تاکہ پرفتن زمانے میں بھی ہم اپنا ایمان و عقیدہ سلامت رکھ سکیں۔ یہ میری چند گزارشیں ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، شعور سے کام لیں گے، اپنی ذمہ داریوں کا احساس پیدا کریں گے۔ اللہ میں توفیق خیر سے نوازے۔ ماشاءاللہ، مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کے پروگرام سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ کوئی ایسا دین نہیں ہے اسلام جو خون، نفرت یا خون خرابہ سکھائے، بلکہ اسلام امن، محبت اور بھائی چارے کا دین ہے۔ جو لوگ اسلام کا نام لے کر غلط کام کرتے ہیں وہ اسلام کے نمائندہ نہیں ہو سکتے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہر مسلمان پر الزام لگانا غلط ہے، اور ہر خبر کو بغیر سوچے، بغیر تحقیق کیے قبول کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم حقیقت کو پہچانیں، جھوٹے پروپیگنڈے میں نہ آئیں، علم، سمجھداری اور محبت کے راستے پر چلیں۔ دوستوں، یاد رکھیں، اسلام کا اصل پیغام نفرت نہیں ہے، محبت ہے، امن چارہ ہے۔ آئیے ہم سب مل کر یہ پیغام پھیلائیں کہ نفرت کے بجائے محبت بانٹیں اور ہر جگہ حقیقت کو سامنے لائیں۔ اور آخر میں ایک بات یاد رکھیں، اسلام امن کا دین ہے، نفرت کا نہیں۔ دیکھو حقیقت، پھیلاؤ محبت۔ اب دیں اپنے میزبان ذیشان برکاتی کو اجازت، پھر ملاقات ہوگی آپ سے کسی خاص موضوع کے تحت، کسی خاص ایپیسوڈ پر۔ تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا دھیان رکھیں۔ السلام علیکم۔